حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رب کریم کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اس کی طلب کرے یا ناپسند کرے۔ اگر تیری قسمت میں مصیبت اور تکلیف اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے تو وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ اپنے تمام امور اللہ پاک کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائشوں کا سامنا ہو تو صبر کر۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ پاک جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات پر مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اس سے امید رکھی جائے۔ اس کی اطاعت کر، اس کے احکام بجا لا، اس کی ممنوعات یعنی منع کردہ کاموں سے باز رہے۔ تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ و زاری کر، اور جب تو صدق کے دل سے توبہ کرے گا اور اعمال صالح پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ با عمل ہونا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات خانہ داری بھی نہ ہو، اور ایسا خزانہ جس میں کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ فکر آخرت۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے؟ فکر آخرت پر مزید حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں، یعنی دنیا کے فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو اللہ کریم کے پاس ہمارے لیے نعمت جو جنت کی صورت میں ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت اور محنت کے کس طرح ممکن ہے؟ حضور غوث اعظم توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کر لینا اور توبہ کو بالکل بھول جانا بڑی بد نصیبی ہے۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو نعمت سمجھو اور وہ عن قریب تم پر بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور جب توبہ کا دروازہ کھلا ہو اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت سے غافل اور لمبی امیدیں لگائے رکھنے والے شخص کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے پاک بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والی سی نماز پڑھا کر، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھا کر۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو۔ اے بندے، تیرا کھانا پینا
اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اس طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ نفس برائی کا مشورہ دیتا ہے، یہ اس نفس کی فطرت ہے، ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا۔ تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو، یعنی اس نفس کی مخالفت کے لیے کمر بستہ رہو۔ اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا۔ نیک اعمال کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تیرے دوست وہی ہیں جو تجھے برائی سے روکیں اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ جب تک نفس نجاستوں اور بری خواہشات سے پاک نہ ہوگا اسے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات اور امیدوں کو ختم کر دے، جب ہی تیرا نفس تیرا مطیع ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان آج بھی آپ کی کروڑوں عقیدت مندوں اور مریدوں کی توجہ کا مرکز اور محور ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شکر کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ شکر کرنے کا حق ادا نہیں کر پایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ و قرآن و سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں باقی جگہ نہ رہتی، چنانچہ عیدگاہ چلا گیا اور وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں پر بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ ممبر شہر سے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار اور پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے بہر ارد گرد کھڑی ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔